بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم مالک یوم الدین۔ حق سبحانہ و تعالی نے یہ اپنی چوتھی صفت کا ذکر فرمایا ہے، وہ محمود مطلق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یوم دین کا مالک ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ یوم قیامت ہے، اسے یوم الدین بھی کہتے ہیں، یوم جزا بھی کہتے ہیں، یوم قیامت بھی کہتے ہیں۔ الساعہ یہ بھی اس کا نام ہے۔ یومئذ یوم تقوم الساعۃ، جس دن کے قیامت قائم ہوگی، جو کہ دنیا کی انتہا ہے اور برزخ کی بھی انتہا ہے۔ یہ دو جہان گزر جائیں گے تو تیسرا ہے یوم قیامت، اسے یوم بعث بھی کہتے ہیں۔ تو رب العزت نے پہلی اپنی تین صفات الوہیت، ربوبیت، رحمت اور قیامت کے دن کا یوم جزا کا مالک، اس کے متصل پھر یہ فرمایا ایاک نعبد، یہ بندوں کی زبان سے ادا کرایا ہے۔ پہلی صفات جو ہیں وہ خود اس کی اپنی طرف سے اپنی صفات جلیلہ کا اعلان ہے، ذات کا بھی صفات کا بھی، اور اپنی ذات و صفات کے ذکر اعلان کے بعد اب اگلا جملہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رب تعالیٰ نے گویا الفاظ اس نے عطا فرمائے ہیں اپنے بندوں کو، تاکہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کے بعد اس حقیقت کبریٰ کا اعلان فرمائیں کہ حق سبحانہ و تعالی کو سب نے جس نے مانا، اسے ماننے کا یہ ایک اس باتی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ یہ معرفت پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ کریم کا محمود مطلق ہونا، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، رحمت اور یوم جزا کا مالک ہونا، تو ان حقیقتوں کے اظہار و اعلان سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو اپنے مالک خالق سے خصوصی ربط ہے، مسلمان کو، کافر کو نہیں۔ کافر اس سے مجانبت میں ہے، اس سے جدا ہے، اس کا اس حقیقت کبریٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کہ گلستان جو ہے، گلستان میں کوے کا کوئی تعلق نہیں،
وہ بلبل کے لیے قدرت نے اس کا مزاج بنایا ہے اور وہ اسی کے لیے ہے. وہ اپنے مزاج کی تسکین کانٹوں سے نہیں کرتی بلکہ پھولوں سے کرتی ہے. تو اب جب مرد مومن نے رب ذوالجلال کی عرفان مبارک کا اعلان کر دیا تو اب اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اس قدر مضبوط رابطہ ہے ذات حق سے کہ جب اس کو الہ ماننا ہے تو یہ اس کی عبادت بھی کرتا ہے. الوہیت جو ہے یہ عبادت کی متقاضی ہے. لہذا مرد مومن ایمان والے ان کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ یعنی کل کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن اس کی ان آیات کا یہاں ذکر فرمانا جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کریم یہ مبارک اپنی تعریف اور شان میں جو الفاظ ہیں وہ ان کی زبان سے ادا کروا رہا ہے بلا تشبیہ. بچہ جب بولنے لگتا ہے تو اس کو باتیں سکھائی جاتی ہیں, بچے کی زبان پہ جاری کی جاتی ہیں. جس کا بچہ ہے وہ اس کو یہ باتیں یاد کراتا ہے, وہ اسے زبان دیتا ہے اور وہ اپنی زبان سے بچہ توتلی زبان میں ادا کرتا ہے, اور پھر جب پختہ ہو جاتا ہے تو پھر بلا تکلف کہتا ہے. سکھایا تو والدین نے اور باقی وسعتیں والدین کے بعد اس کے معلم محترم نے اسے سکھائی ہے. لیکن یہاں حق سبحانہ و تعالی نے انتہائی کرم فرمایا کہ ایمان والوں کی زبان پر یہ الفاظ مبارک ان کی طرف سے ادا کیے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک خبر ہے, انشاء نہیں ہے. اعبدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, وہ انشاء ہے, لیکن ایاک نعبد انشاء نہیں ہے, یہ خبر ہے. یعنی اگر تیری پاک ذات تو الہ ہے تو ہم تیرے بندے ہیں. الہ ہونا تو ہر وقت الہ ہے, تیری ذات سے نفی نہیں ہو سکتی. تو پھر مرد مومن بھی اپنی زندگی کے لمحات میں کبھی رب کی عبادت سے خالی نہیں ہو سکتا, اس کی عبادت کرنے والا ہے. تو یہ اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب جمع کا صیغہ ہے نعبد, یعبد یہ واحد ہے, یعبدان یہ تثنیہ ہے, یعبدون یہ جمع ہے, اور یہ نعبد جو ہے یہ جمع متکلم ہے, یعنی متکلم مع الغیر. تو یہ انسان اپنی زبان سے اپنی بندگی کے مفہوم کو ادا کر رہا ہے. گویا رب فرمایا کہ پہلے میری شان ان لفظوں میں ادا کرو, پھر اپنی عبودیت کا اعلان ان لفظوں سے کرو, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو محترم آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ جو جس وصف سے موصوف ہوتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے, کیونکہ دعویٰ جو کرتا ہے کہ میں معمار ہوں تو پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی تعمیرات بھی پیش کرتا ہے. میں عالم دین ہوں تو پھر وہ ہمارے سامنے اپنے علم کا اظہار بھی کرتا ہے. میں ایک مدرس ہوں, وہ تدریس کر کے دکھاتا ہے. یعنی جو دعویٰ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, اگر اس کو ظاہر نہیں کرتا تو دعوے کا فائدہ نہیں ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اپنی زبان سے اس کی توفیق سے یہ اعلان کیا، دعویٰ کیا ایاک نعبد، تو متقاضی اس حقیقت کا ہے کہ پھر عبادت کر کے بھی دکھاؤ، عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص عبادت سے خالی ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے، اور یہ قرآن شریف کے لفظ ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں، اور قرآن پاک کے لفظ رب نے اس کی زبان پر اس کے منہ میں رکھ دیے کہ تو کہہ، کیونکہ یہ حسن ہی حسن ہے، عبادت گزار ہونا بندے کا حسن ہے، عبادت گزار ہونا۔ ایک ہے خلقتاً فطرتاً ذات حق کا ذاکر و شاغل ہونا، کہ کسی شے کی فطرت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، چنانچہ اس کے لیے قرآن شریف نے جگہ جگہ فرما دی ہے کہ ہر شے اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کون انکار کرے گا کہ فلاں شے نہیں پڑھتی؟ جب رب فرماتا ہے کہ تسبح اللہ السماوات السبع والارض ومن فیہن سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جب یہ اعلان ہو گیا ہر شے اس کی تسبیح پڑھتی ہے، جو عقل والے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان، اور جو ذوی العقول نہیں ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں۔ اب یہاں علم کلام والوں، ہاں منطق والوں سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان جو ہے یہ ہے حیوان یعنی صاحب حیات، لیکن یہ نطق والا ہے، بولتا ہے، جبکہ جانور جو ہیں یہ حیوان تو ہیں لیکن ساکت ہیں، غیر ناطق ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کا رد شدید کیا ہے، فرمایا تم کہتے ہو کہ جو چیزیں غیر ذوی العقول ہیں یا غیر ذی روح ہیں وہ ناطق نہیں ہیں، قرآن شریف تمہاری تردید کرتا ہے۔ آپ نے دنیا کے منطقیوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم نے جو یہ تعریف کی ہے انسان کی الانسان و حیوان و ناطق، یہ غلط ہے، کیونکہ ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے، اور اگر وہ تسبیح نہیں پڑھتی تو پھر قرآن شریف کو معاذ اللہ کیا کہو گے؟ یہ تفسیر وہ اس کی تسبیح پڑھتی ہے تو پھر پڑھی زبان ہی سے جاتی ہے اور بولا زبان ہی سے جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زبان ان میں بھی ہے، وہ بولتی ہیں، لیکن ان کا بولنا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ نہیں آتا، وہ بول تو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان چیزوں کا یعنی غیر ذوی العقول چیزوں کا ناطق ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک نہج پہ چل رہی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، ایک خاص نہج پہ چل رہی ہے۔ موسم بہار ایک خاص وقت میں آتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا، اس کے مہینے جدا ہیں، خریف کے مہینے جدا ہیں، سردی کے مہینے جدا ہیں، گرمی کے مہینے جدا ہیں، تو یہی ان کی تسبیح ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو گرمی لازم ہے، سردی لازم ہے، جب وہ وقت آتا ہے بہار لازم ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو خریف لازم ہے، یہی ان کا بولنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں غلط ہے، بلکہ حقیقتاً رب کریم نے ان چیزوں کو زبان دی ہے اور اپنی زبان سے یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ان کی تسبیح سنائی بھی ہے، حضور نے سنائی بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ دسترخوان ہے، سرکار کھانا شوق فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، دیگر
چیدہ چیدہ صحابہ کرام حاضر ہے، کھانا پیش ہوا، حضور کھانا کھانے لگے۔ اب کھانے کے لیے اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی کیفیت ہے، انسان گرم گرم کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہے، لذیذ بھی ہو اور اس میں بدبو بھی نہ آتی ہو، تازہ ہو۔ یہ کھانے کے لوازمات ہیں۔ اگر نہیں ہوگا تو انسان کہتا تو نے کیا کیا، میں اتنا سفر کر کے روٹی تو رات کی لے کے آ گئے میرے پاس۔ لوگ لاتے بھی نہیں ہیں اپنی عزت کی خاطر کہ مہمان آیا ہے، تو اس کا تازہ ہونا، اس کا گرم ہونا، اس کا نرم ہونا، اس کا ذائقے دار ہونا، خوشبودار ہونا، یہ اس کے حسن ہے۔ لیکن سرکار کے دسترخوان کے کھانے کا حسن جدا ہے۔ آپ نے لقمہ شریف توڑا دست کرم سے، تو ہاتھ میں لے کے فرماتے ہیں ان ھذا الطعام لتسبح۔ یہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ لقمہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے۔ صرف ارشاد ہی کافی تھا صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے عین حقیقت مطلقہ ہے، اس کا اسی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے لقمہ شریف بڑھا دیا صدیق اکبر کی طرف کہ یہ دیکھو۔ چنانچہ آپ نے جب لقمہ شریف ہاتھ میں لیا تو دہائی دے اٹھے کہ ان ھذا الطعام لیسبح، یہ تو تسبیح پڑھتا ہے، فرمایا آگے دے دو، انہوں آگے پکڑا دیا تو وہ بھی دہائی دے اٹھے۔ تو اب رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام مستثنیٰ ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں، اور اس کی حقیقت کا اظہار آج بھی ہے۔ ایک کھانا آپ گھر کھاتے ہیں، بیمار ہو گئے، کھانا کھا لیجیے، طبیعت کے موافق نہیں تھا یا موافق تھا تو زیادہ کھا لیا، نظام ہضم خراب ہو گیا۔ یعنی ہم کبھی کھانا کھائیں تو وہ بیماری بھی لاتا ہے، ہو سکتا ہے بیماری لائے، لیکن ہمارا عقیدہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، جب اللہ والوں کے لنگر کا ٹکڑا استعمال کریں تو وہ بیمار کو بھی شفا دیتا ہے، وہ بیمار کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کا بالفعل اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل مجد العظیم نے اپنے بندوں کی زبان سے کہلوایا، یہ کہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ قرآن شریف اور پھر جھوٹ، قرآن تو سچ ہے، قرآن شریف سچ ہے، تو جب سچ ہے تو پھر تو یہ اعلان کر کے پھر عبادت کیوں نہیں کرتا؟ عبادت کیوں نہیں کرتا؟ عبادت لازم ہے، ایمان اور عبادت لازم ہے، مسلمان ہونا اور عابد گزار ہونا یہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کے اگر تو ایاک نعبد کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اعوذ باللہ خدا کے کلام میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تو وہ کلام ہے جو اپنی زبان سے ہے، اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اور خدا کا کلام بول کر پھر جھوٹ بولنا، اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ ہر مسلمان کا عابد ہونا لازم ہے، ہر لمحہ عبادت ضرور۔ اور پھر یہ بھی ہے، عبادت ضروری تو نہیں ہے نا کہ اکیلے ہی ہو، جمع یعنی مل کر بھی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مل کر ہی کرے، کبھی اکیلا بھی عبادت کرتا ہے، لیکن سیدھا جمع کر۔ جب آپ سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو پھر آپ جب نیت کر کے ثنا پڑھ کے شروع کرتے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ایاک اعبد، ایاک نعبد ہی کہتے ہیں۔ اس کا کیا راز ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اکیلا پڑھ رہا ہے،
علماء فرماتے اس میں ایک مضبوط اشارہ ہے کہ عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ باجماعت کی جائے. باجماعت پڑھو، کیونکہ رب کریم نے فرما دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. یہ جمع ہے. معلوم ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ہی حقیقتاً عبادت ہے. اور بڑے نفیس اشارے ہیں. گھر میں کھانا تیار ہوتا ہے، بیٹے تو بھی آ جا، بیٹی تو بھی آ جا، چھوٹے بڑے سارے مل کر کھاتے ہیں، اور خوشی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کھانا بھی کھایا جاتا ہے، مل کر کھاتے ہیں. تو مل کر کھانے میں برکت ہے. البرکت ما کثرت الایدی. اگر برکت چاہتے ہو تو مل کے کھاؤ. اس کھانے میں جتنے ہاتھ کام کریں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی. تنہا کھانے میں پیٹ تو بھرے گا، برکت نہیں ہے. مل کر کھانے میں یہ کھٹکا ہے. روٹی تو ایک آدمی کے دو کی، اب میں ان سب کو کہہ دوں آؤ کھانا کھائیں تو خود بھی بھوکے رہیں گے. یہ محترم خدا کا کلام ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے. اور ہاں رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ البرکت ما کثرت الایدی. ہاتھ جتنے زیادہ ہوں گے برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر بظاہر دیکھنے میں کم ہے لیکن مل کر کھاؤ گے تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے میں کہنا سبحان اللہ ایمان تازہ کرتا ہے. جناب ابو طالب کا ذکر آتا ہے کہ پہلے تو سید عالم علیہ السلام سیدنا طیبہ طاہرہ والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضانت میں تھے. پھر وہ واصل بحق ہوئیں تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے کفالت کی، کیونکہ والد گرامی تو بس پہلے پردہ فرما چکے تھے. جب آپ واصل بحق ہو گئے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کفالت ہوئی حضور کی ابو طالب کے. چند سال وہ حضور کی کفالت فرماتے رہے، اور ان کا اسی لیے حضور مولا کائنات علی شیر خدا کی امی جان کو حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اس خاتون سے بہت حضور شفقت فرماتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کفالت ابی طالب میں سرکار جلوہ گر رہے تو مائی صاحبہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی خدمت کی. اپنے بیٹوں کو پیچھے کر کے حضور کی خدمت پہلے کرتے تھے. وہ گھر کتنا عظیم ہے جہاں مہمان عظیم وہ ہو جو خدا کے دربار معلیٰ کعبہ قوسین کا بھی مہمان ہے. تو بڑا عظیم وہ ماحول ہے. اور ابو طالب کا بھی یہی تجربہ تھا. چنانچہ آپ اپنے جب کھانا تیار ہوتا تو پہلے حضور کو پیش کرتے ہیں، سرکار شوق فرمائیں. بلکہ اگر آپ گھر میں خیر ہوتے، کسی کہیں اور تشریف لے گئے ہوتے تو آپ اپنے بیٹے سے فرماتے بچوں انتظار کرو، حضور کا نام لے کر کہتے ان کو آنے دو. اگر پیٹ بھر کر کھانا ہے تو انہیں آنے دو، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ جب سرکار بیٹھ کر ساتھ شوق فرماتے تو پھر کھانے میں بڑی برکتیں ہو جاتی ہیں. اور یہ فرمایا کہ اگر بھوکا رہنا ہے تو کھا لو ان کے آنے سے پہلے، اگر بھوکا رہنا تھا، اور اگر شیر ہو کے کھانا ہے تو پھر انہیں آنے دو. پھر یعنی آپ کی برکات کو شروع سے ہی الحمدللہ رب العالمین جاری و ساری تھی. تو مل کر کھاؤ گے تو برکتیں ہوں گی، مل کر نماز پڑھو گے تو قبولیت ہوگی. برکت ہے، جامعیت ہے. یہ ایمان والوں کے لیے عظیم سعادت ہے.
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھانا تیار ہوتا، بہترین ہوتا، عظیم ہوتا، لیکن مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ گھر میں کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے، اور پھر کمال ہے، یہ ایک ہی تو گھر ہے نبوت کا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمان لاتے تھے۔ فرماتے تم کھانا تیار کرو، میں مہمان لے آؤں۔ جب تک مہمان نہیں آتا تھا آپ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ اس قدر آپ کو قدرت نے یہ ذوق عطا فرمایا، اور اسی ذوق میں آپ نے اس وقت بھی کھانا تیار کرایا جب فرشتے آئے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ میری ہم تو پوچھ لیتے ہیں نا، حرج ویسے نہیں ہے، لیکن تکلف ضرور ہوتا ہے۔ کھانا کھائیں گے؟ بعض مرتبہ مہمان جو ہے وہ شرمساری ندامت کہتا ہے نہیں جی سبحان اللہ، اللہ برکت دے جی، میں کھانا کھا کے آیا، وہ انکار کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے شرم کی بنا پہ نہیں کہا کہ میں کھاؤں گا۔ مت پوچھو، ابراہیم علیہ السلام کا دستور کریمانہ ہے، مت پوچھو۔ وہ فرشتے آئے، حسین و جمیل آئے، اور آپ ان کو بٹھا کے فوراً بچھڑا ذبح کر دیا۔ آدمی 6-7 ہیں، جو بچھڑا پورا ذبح کر دیا، اور آخر بچھڑا بجاء بعجل حنیذ، شوربے دار نہیں، اب بھنا ہوا۔ اب بچھڑے کو بھونتے ہوئے بھی وقت لگا ہوا، پکا کر تیار کر کے حضرت اللہ، فرشتے بیٹھے ہیں، آپ نہیں پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں۔ رب آپ کی مہمان نوازی کی مبارک عادت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ اگر سب پہلے ان کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ یہ تکلف کرتے نہیں تھے، اسی لیے کیا۔ رب نے بصیرت پاک پر آگے پردہ کھڑا کر دیا تاکہ مہمان سمجھیں، اور مہمان سمجھیں اور کھانا تیار کر کے لائیں۔ دنیا کو پتہ چلے، مہمان کو پوچھو نہیں، جب پتہ ہے کہ دور سے آیا ہے تو کھانا فوری طور پہ پیش کرو۔ صحیح بات، سبحان اللہ، حق کے بے شک۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا طریقہ ہے، لیکن 4-5 چیزوں میں سرکار نے فرمایا کہ جلدی کرو۔ ان میں سے ایک یہ ہے، مہمان کی تواضع میں جلدی کرو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سفر کر کے آیا، بھوکا ہے، اور اب اس کے آنے پر کھانا تیار پکانا شروع کرے تو اسے تو تکلیف ہوگی۔ کھانا پکتے کو 1-1.5-2 لگیں گے ہی صحیح نہیں، فوراً۔ پھر یہ بھی ہے تکلف بھی نہیں کرو، جو ہے گھر میں وہی پیش کر دو، وہی پیش کر دو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ فلیکرم فرمایا ہے، فلیطعم نہیں فرمایا ہے، فلیکرم، عزت کرے، یعنی مہمان کو اٹھانے بٹھانے کھلانے پلانے میں کوئی ایسا انداز نہ ہو جائے کہ وہ محسوس کرے کہ میرا آنا ان کو ناگوار گزرا ہے۔ مہمان کا دل نازک ہوتا ہے، وہ مانگ کے نہیں لے سکتا، بغیر مانگے پیش کرو۔ بات تو آگے نکل گئی، نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ لطیف ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اصل میں نماز ہے ہی با جماعت۔ یہ صیغہ جو پڑھو گے نماز میں، ایاک نعبد، تو اس کا صحیح تعبیر تو تبھی ہو نا کہ جب کہ آپ کی سائیڈ میں دوسرا کوئی اور بھی کھڑا ہو۔ کوشش کرو، گویا یہ اللہ عطا کر رہے ہیں، کوشش کرو کہ تم با جماعت نماز پڑھو۔ با جماعت نماز میں
قبولیت کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں. اور صوفیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ بھری مسجد میں اگر ایک اللہ کے بندے کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے صدقے سب کی قبول ہو جائے گی. سب کی قبول ہوگی. اس لیے مل کر جماعت. تو پھر اب صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، جو پڑھتے ہی حضور کے پیچھے ہیں، ان کی عظمت کا کیا کہنا. پھر اولیاء صلحاء کی عظمتوں کا کیا کہنا، جو زندگی بھر بعد جماعت نماز ادا کرتے رہے. ایاک نعبد کے ایک جملے نے بنی نوع انسان کے سر پر قبولیت کا تاج رکھ دیا ہے. اکیلے پڑھنے کے لیے نفل ہیں، اکیلے پڑھنے کے لیے سنتیں ہیں، یہ پڑھو، لیکن فرض نماز جو ہے اس کو با جماعت ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کا فضل و کرم جب مسجد شریف بھری ہوئی ہو تو جانے کتنے ایسے شہباز ہیں کہ جن کو تو دیکھنے سے ہی نماز قبول ہو جاتی ہے. ان کو زیارت کی اور مل کر نماز پڑھی، سبحان اللہ، نور اللہ نور ہو گیا. اس لیے کوشش یہی، ہمیشہ کوشش کہ با جماعت نماز پڑھی جائے. اور پھر یہ نقطہ عظیم آپ کے ذہن میں ہوگا، اگرچہ توجہ نہیں ہے، جب سے نماز سید عالم علیہ السلام پر اور امت پر فرض ہوئی ہے، آپ نے چیلنج ہم کرتے ہیں کہ بعثت شریفہ کی زندگی سرکار کی 23 برس ہے. 23 برس کا بعثت شریفہ ہے. اور بعثت شریفہ میں مکی زندگی میں اوائل میں نماز فرض ہی نہیں ہے. معراج شریف کی رات فرض ہوئی ہے. ویسے یہ ضروری ہے کہ حضور نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی نمازی ہیں، پہلے بھی نمازی ہیں. آپ پہلے بھی ذکر و فکر کر. غار حرا میں یہی تو دستور تھا آپ کا. تو نبی رحمت علیہ السلام جب نماز فرض ہو گئی اور آپ نے غلاموں کو پڑھائی، تو پھر جب سے فرض ہوئی جماعت بھی، آپ نے کبھی کوئی نماز فرض جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، ہمیشہ با جماعت پڑھی ہے. حتیٰ کہ اگر یہ بھی بیان حکمت کے لیے لیلۃ التعریس کی نماز، بے توفیق لوگ تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، توجہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. ان کا سبق ہی جدا گانا ہے کہ کوئی ایسا عمل میرے کہ معاذ اللہ سرکار کی عظمت پر کوئی اعتراض قائم کر دیے جائے. ایک رات ایسی آئی ہے لیلۃ التعریس، پچھلی رات سرکار علیہ السلام تشریف لا کر ایک مقام پہ آپ نے غلاموں کو آرام کرنے کا حکم دیا. آرام کو اشارے تو ہوتے ہیں. اور بلال پاک کی ڈیوٹی تھی اذان کی، تھکے ہوئے بھی ہیں، سفر بھی کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، لیکن اذان کی ڈیوٹی مسٹ ہے، ضروری ہے. بلال فرماتے کہ میں اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر پڑھنے لگ گیا کہ جیسے ہی پاؤں پھوٹے تو میں اذان دے دوں. میں بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. اور کب جاگ آئی؟ جب سورج کی کرنوں نے میری پیشانی کو گرم کیا. سورج چڑھا ہوا ہے اور سارا لشکر آرام کر رہا ہے، حتیٰ کہ سرکار محو استغراق ہیں. چنانچہ جب سب جاگے تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اٹھو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، آگے چلو. اگلے موجود جگہ پہ رک کر آپ نے فرمایا بلال اذان دو. انہوں نے اذان دی، سرکار نے سنتیں پڑھی، غلاموں نے بھی پڑھی، پھر آپ نے جماعت کرائی. یعنی اگرچہ فرض نماز قضا ہو گئی تھی لیکن پھر بھی با جماعت ادا کی ہے.
یہی دعویٰ ہے کہ آپ نے کبھی جماعت فرض کی نماز جماعت کے بغیر پڑھی نہیں، تو اس مقام پر اہل سنت و جماعت کے اکابر فرماتے ہیں یہ غفلت نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ایمانیات کی برکات سے خالی ہیں، جو یہ کہتے ہیں نبی پاک پر معاذ اللہ غفلت طاری ہوئی، سوئے رہے، دیر ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حکمت الہیہ ہے اور کرم ہے امت پر۔ فرماتے یہ کرم ہے کہ اگر امت کی نمازیں قضا ہوتی تو وہ جب قضا کرتے تو پھر سنت تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ قضا نماز کو سنت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سرکار کو رب نے اعلان کر دیا محبوب ہم آپ کو پڑھا چکے، ہم نے پڑھا دیا ہے، آپ فلا تنسا الا ما شاء اللہ، آپ بھولیں گے نہیں، ہاں جہاں اللہ چاہے گا آپ پر بھول وارد کر دے گا۔ یہاں بھول وارد کی ہے، وارد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سرکار پر یہ عیاذا باللہ شیطانی اثر نہیں ہے، جو بکتا ہے وہ خود شیطان ہے۔ سرکار اگر آرام فرما رہے ہیں تو اصل میں رات یہ ہے محبوب ایک آدھ نماز تو بھی قضا کر دے تاکہ قیامت تک کے غلاموں کی قضا نمازیں اس کے دامن میں چھپ جائیں۔ یہ کرم ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس لیے سرکار نے وہ نماز پھر لیکن جماعت پھر کرائی، اکیلے نہیں پڑھی، با جماعت پڑھائی ہے۔ تو نابودوں کا سیغہ یہ بھی پتہ دیتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے، یہ سعادت ہے، یہ قبولیت ہے، یہ برکت ہے، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو کئی اللہ والوں کی زیارت ہوگی۔ ہمیں تو نظر نہیں ہے نا، ہم تو بے بصیرت ہیں، یہی سمجھیں گے یہ میرا فلاں ہی ہے، میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا کلیگ ہے، میرا ساتھی ہے، یہی سمجھیں گے، ہم تو اسی میں الجھے رہتے ہیں یہ میرا ہے نا، اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کی زیارت ہوگی تو سبحان اللہ یہ بھی سعادت ہو گئی، جماعت کی بھی سعادت ہو گئی، قبولیت کی بھی سعادت ہو گئی، سعادت بھی یعنی سعادت ہو گئی، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ حضور کی سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا